بسم اللہ الرحمن الرحیم، 9th کلاس کی کمپیوٹر چیپٹر نمبر 3، اور آج ہم پڑھیں گے کمپیوٹر نیٹ ورک۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے، یا نیٹ ورکنگ کیا ہوتا ہے۔ جب مختلف ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں تو وہ ایک نیٹ ورک بناتی ہیں جس کو ہم نیٹ ورکنگ کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں ہم پکچر میں دے رہے ہیں کہ یہ ایک روٹر لگا ہوا ہے جس کے ساتھ مختلف ڈیوائسز کنیکٹ ہیں، اور یہ جو ڈیوائسز ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہی ہیں وہ روٹر کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ایک نیٹ ورک بنا رہی ہیں۔ جس میڈیم کے ساتھ کوئی بھی ڈیوائس کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن چینل۔ تو اس پکچر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کمپیوٹر کے اندر وائر لگی ہوئی ہیں ان کو ہم کہیں کمیونیکیشن چینل، اور یہ وائرلیس اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ وائرلیس یعنی وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہے تو ہم وائی فائی کو کہیں گے کمیونیکیشن چینل۔ تو جب یہ تمام ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں تو اس کو ہم نیٹ ورکنگ کہتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر کو انٹرنیٹ چلانے کے لیے ای میل بھیجنے اور وصول کرنے، آن لائن گیمز کھیلنے، آن لائن ویڈیو دیکھنے، میوزک ڈاؤن لوڈ کرنے اور اخبار وغیرہ پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام کاموں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کمپیوٹر نیٹ ورک بنانے کے لیے کسی دوسرے کمپیوٹر سے منسلک ہو، اور یہ ایک تار کے ذریعے یا تار کے بغیر بھی جڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک کمیونیکیشن میڈیم بہت سارے کمپیوٹرز کو باہم جوڑتا ہے اور ان کو کمیونیکیشن چینل بھی کہتے ہیں۔ کمپیوٹر نیٹ ورک دراصل کمپیوٹر سسٹمز اور مختلف آلات کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ کمیونیکیشن چینل کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ایک نیٹ ورک تمام آلات ڈیوائسز کو کمیونیکیشن اور شیئرنگ کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ نیٹ ورکس آپس میں مل کر ایک بہت بڑا نیٹ ورک بناتے ہیں جس کو نیٹ ورکس کا نیٹ ورک کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کو نیٹ ورک کی عام طور پر ایک مثال سمجھا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ جو ہے وہ نیٹ ورک کی ایک مثال ہے۔ کمپیوٹر نیٹ ورک کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کمپیوٹر نیٹ ورک اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ وسائل شیئر کیا جا سکیں۔ کمپیوٹر نیٹ ورک اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ وسائل شیئر کیے جا سکیں۔ وسائل کے اشتراک کی چند ایک مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ فائل شیئرنگ۔ نیٹ ورکنگ کمپیوٹر کی فائل شیئر کرنے میں مدد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کمپیوٹر کی ڈیٹ شیٹ کی ضرورت ہے تو آپ اسے انٹرنیٹ سے انٹرمیڈیٹ کی بورڈ کا چکر لگائے بغیر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بورڈ کو آپ کی تصویر اور معلومات کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ تمام چیزیں آپ کے داخلے کے لیے نیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ فائل شیئرنگ سے روزمرہ کے کاموں میں مدد ملتی ہے۔ تو فائل شیئرنگ کی دوسری ایگزامپل ہمارے واٹس ایپ ہے جس کے اندر ہم پکچرز اور میسیج وغیرہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی فائل شیئرنگ کی ایک ایگزامپل ہے۔ تو اس کے علاوہ فیس بک بھی ہو سکتی ہے جو کہ فائل شیئرنگ کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں۔ ہم جو اپنے پیغامات ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک مثال ہے۔ فیس بک جو ہے، فیس بک میں جو ہم شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی فائل شیئرنگ کی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے۔ ہارڈ ویئر شیئرنگ۔ یوزر مختلف ڈیوائسز کو بھی شیئر کر سکتا ہے جیسا کہ پرنٹر، سی ڈی روم ڈرائیو اور ہارڈ ڈسک ڈرائیو وغیرہ۔ اس پکچر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کمپیوٹر جو ہیں وہ ایک کمپیوٹر کے ایک سینٹر سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہیں، اور اس سسٹم کے ساتھ ایک پرنٹر کنیکٹ ہے۔ اب یہ جو جتنے بھی کمپیوٹر ہیں وہ اس پرنٹر کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو جو پرنٹر ہے وہ ہارڈ ویئر شیئرنگ کی ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر یہ جو کمپیوٹر ہیں وہ اس پرنٹر کو ایکسیس کرتے ہوئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایپلیکیشن شیئرنگ۔ ایپلیکیشن کو بھی نیٹ ورک پر شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایپلیکیشن کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ صارف استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بینک میں منیجر، کیشیئر اور ایک اے ٹی ایم کا یوزر نیٹ ورک پر ایک ہی ایپلیکیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اے ٹی ایم مشین کے اندر جو سافٹ ویئر استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر
کیشیئر اور منیجر بھی اسی وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اپلیکیشن شیئرنگ کی ایک ایگزامپل ہے۔ یوزر کمیونیکیشن، نیٹ ورک صارف کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ ای میل، نیوز گروپ اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کر سکیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ جو مختلف مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ بیک وقت ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یوزر کمیونیکیشن کی جو اگزامپل ہے وہ زوم ہے، جس کے اندر ہم بیک وقت بیٹھ کر ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم جو ہے واٹس ایپ کے اندر ہم ویڈیو کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی یوزر کمیونیکیشن کی ایک ایگزامپل ہے، جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک کے اندر بھی ہم ویڈیو کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی یوزر کمیونیکیشن کی ایک ایگزامپل ہے۔ محفوظ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ، محفوظ کرنے کی صلاحیت سے مراد ہے کہ وہ حد جہاں تک کسی کمپیوٹر میں ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے کمپیوٹر کو کسی ایسے کمپیوٹر سے منسلک کرتے ہیں جس کی ڈیٹا محفوظ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو، تو ہم اس کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کو بھی ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کام میں جو کمپیوٹر ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے اسے سرور کمپیوٹر کہتے ہیں، اور جو کمپیوٹر ڈیٹا محفوظ کر رہا ہوتا ہے یا جو کمپیوٹر ڈیٹا محفوظ کر رہا ہے اسے ورک سٹیشن کہتے ہیں۔ تو اس پکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرور کمپیوٹر ہے، اور یہ جو سرور کمپیوٹر وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ اس کے بعد کچھ کلائنٹ کمپیوٹر ہیں، جس میں یہ جو لیپ ٹاپ ہے اور ڈیسک ٹاپ ہے، یہ موبائل ہے، یہ کلائنٹ کمپیوٹر ہیں، یا اس کو ہم ورک سٹیشن بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ اب جب ہم لیپ ٹاپ کے جو فائل ہے وہ ہم سرور کمپیوٹر کے اندر جب ہم اپلوڈ کریں گے یا محفوظ کریں گے، تو جو یہ سرور کمپیوٹر ہے جہاں پہ ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے سرور کمپیوٹر، اور جہاں سے ہم ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کو کہیں گے ہم ورک سٹیشن۔ تو اس کی ایگزامپل گوگل ڈرائیو ہے، یا مختلف کمپنیز کے کلاؤڈ ہیں، جس میں امیزون کلاؤڈ وغیرہ ہیں، جو کہ ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر ہم اپنے ڈیٹا کو کسی دوسرے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔